جب نویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب جادوگرنی نے تالاب میں سے پانی لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا جو سمجھ میں نہ آتا تھا، تو مچھلیاں رقص کرنے لگیں اور انہوں نے اپنے اپنے سر نکالے اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں، اور شہر والوں کا جادو اتر گیا اور شہر دوبارہ آباد ہو گیا۔ دکاندار خرید و فروخت کرنے لگے اور ہر شخص اپنے کام کاج میں لگ گیا۔ جزیرے پہلے کی طرح ہو گئے۔ جادوگرنی فوراً بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اے پیارے، اپنا پیارا ہاتھ مجھے دے اور اٹھ کھڑا ہو۔ بادشاہ نے دھیمی آواز سے کہا کہ قریب آ۔ وہ قریب آئی، یہاں تک کہ اس کے بدن سے بدن مل گیا۔ بادشاہ نے تلوار کھینچ کر اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ تلوار چمکتی ہوئی دوسری طرف پیٹھ سے نکل آئی۔ پھر بادشاہ نے دوسرا وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور خود باہر نکل آیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ جوان اس کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے۔ جوان نے اس کی سلامتی پر اسے مبارکباد دی اور اس کے ہاتھ چومے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تیرا جی چاہے تو اپنے اسی شہر میں ٹھہر، ورنہ میرے ساتھ میرے شہر چل۔ جوان نے کہا کہ تجھ کو معلوم ہے کہ تو اپنے شہر سے کتنی دور ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ 2.5 دن کا فاصلہ ہے۔ جوان نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو خواب میں ہے تو بیدار ہو جا۔ یہاں سے تیرے شہر تک ایک تیز رو مسافر کی رفتار سے پورے سال کا راستہ ہے۔ تو جو 2.5 دن میں پہنچ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر جادو کے اثر میں تھا۔ اے بادشاہ، میں تجھ سے لمحے بھر کے لیے جدا نہ ہوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ شکر ہے خدا کا جس نے تجھے مجھ کو عطا کیا۔ آج سے تو میرا بیٹا ہے، کیونکہ عمر بھر میرے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ دونوں گلے لپٹ گئے اور خوشی کے مارے ان کی باچھیں کھل گئیں۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر وہ محل میں پہنچے۔ جوان بادشاہ نے تمام رؤسا کو حکم دیا کہ سفر کی تیاری کی جائے اور ساری ضروریات مہیا کی جائیں۔ 10 روز تیاری ہوتی رہی، پھر دونوں بادشاہ روانہ ہو گئے۔ اس عجیب و غریب جدائی کی وجہ سے سلطان کے دل میں اپنے شہر کو دوبارہ دیکھنے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ راہ میں ان کے ساتھ 50 غلام اور بہت سے تحفے تحائف تھے۔ دن رات سفر کرتے کرتے وہ پورے 1 سال کے بعد سلطان کے شہر تک پہنچے اور انہوں نے سلطان کے صحیح و سلامت پہنچنے کی خبر وزیر کو بھیجی۔ وزیر و سپاہ جو بادشاہ کے دیدار سے ہاتھ دھو چکے تھے، استقبال کے لیے آئے۔ لشکر آگے بڑھا اور سلطان کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور اس کی سلامتی پر مبارکباد دی۔ سلطان دربار میں آ کر کرسی پر جلوہ افروز ہوا۔ وزیر آگے آیا اور اس نے نوجوان کا سارا قصہ سلطان سے سنا اور اس کو بھی سلامتی پر مبارکباد دی۔ اب سلطنت کے کاروبار پھر جاری ہو گئے۔ سلطان نے بہت لوگوں پر انعام و اکرام کیا اور وزیر کو حکم دیا کہ ماہی گیر کو بلایا جائے جو مچھلیاں لایا تھا اور شہر والوں کی خلاصی کا اصل سبب تھا۔ جب وہ آیا تو سلطان نے اسے خلعت عطا کیا اور اس کی خیر و عافیت دریافت کر کے اس سے پوچھا کہ تیرے کوئی اولاد بھی ہے؟ اس نے کہا کہ میری 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے۔ بادشاہ نے ان تینوں کو بھی دربار میں طلب کیا اور ایک لڑکی سے خود شادی کی اور دوسری کی شادی اس جوان سے کر دی اور لڑکے کو خزانچی کے عہدے پر مامور کیا۔ وزیر کی کمر میں تلوار باندھ کر اسے جوان کے شہر کا جو جزائر سیاہ تھے سلطان بنا کر بھیج دیا اور 50 غلام جو اس کے ہمراہ آئے تھے وزیر کے ساتھ روانہ کر دیے اور تمام عمرہ کے لیے خلعت روانہ کیے۔ وزیر سلطان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر فوراً سفر کے لیے روانہ ہو گیا اور سلطان اور نوجوان وہیں ٹھہر گئے۔ ماہی گیر اپنے زمانے کا امیر ترین شخص ہو گیا اور اس کی بیٹیاں مرتے دم تک رانیاں رہیں۔ لیکن یہ کہانی حمال کی کہانی سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔